سوریا ہمارے ساتھ آج ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے ناظرین کو ان کے جانب لے کر چلنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اے وائی مارکیٹنگ کی جو یہ پروڈکشن ہے، ہماری جو خصوصی سہری نشریات نور سحر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اے وائی مارکیٹنگ میڈیا پروڈکشن کی یہ بڑی محنتوں، محبت اور لگن کے ساتھ تیار کردہ ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں اے وائی مارکیٹنگ نے اہتمام کیا ہے آپ کے لیے موجودگی کا ان علماء کرام کی جو بلا شبہ جب آپ سے ہم کلام ہوں گے اور ان کی علمی گفتگو ہمارے اور آپ تک پہنچے گی تو یقیناً آج کے بعد ہم اپنے آپ کو پہلے سے مختلف اور بہتر انسان محسوس کریں گے۔ تو چلیے آپ کو ان کا تعارف آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں چیئرمین متحدہ علماء محاذ پاکستان، سینئر استاد جامعہ ستاریہ، قابل احترام علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب، آج کی اس محفل میں جو نور سحر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے سحری کی، اس میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں صدر آل سندھ علماء ذاکرین فیڈریشن اور مرکزی رہنما جعفریہ الائنس، اور بہت سارے ان کے تعارف ہیں۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اچھا سونیا، سب سے پہلے تو ہمیں ان کے حال حوال پتہ کر لینا ہاں ضرور، بالکل معلوم کیجیے۔ سر کیسے ہیں آپ علامہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ علامہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ اور انشاءاللہ یہ رمضان میں ہمارے ساتھ رہیں گے اس سحری کی نشریات میں۔ اور ایک بات جو ہم پہلے میں کرنا چاہوں گی، میں اور اظہر بالکل اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے سیکھنے کے لیے جیسے کہ ہم آپ کو یہاں پر بالکل کچھ سکھانے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم بھی اسی طرح سے طالب علم ہیں ان علماء کرام کے جس طرح سے آپ۔ تو اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی لرزش ہو جائے تو پلیز آپ بھی ہمیں معاف کیجیے گا، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی۔ بے شک درست فرمایا آپ نے۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ علامہ صاحب کے حوالے سے جو ہم نے فرمایا کہ بہت سی علمی گفتگو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے والے ہیں، سونیا اس کا پھر آغاز کیا جائے؟ جی بالکل۔ علامہ صاحب، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، پورے 11 مہینے ہم انتظار کرتے ہیں، مسلمان لمحہ بلمحہ دن بدن گن کر اس مبارک ترین مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ اچھا، اس مہینے سے بہت ساری فضیلتیں وابستہ ہے، وہ جب ہمارے ناظرین تک پہنچیں گی تو وہ اس مبارک مہینے کی ایک ایک ساتھ سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو پلیز ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ علمی گفتگو سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب نے قرآن مجید کی 3 آیات سورہ بقرہ سے تلاوت کی تھیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فرضیت اور بعض فضائل، اور جو سفر اور مرض کے درمیان جو رخصت ہے وہ، اور اس کے ساتھ کہ یہ ایک سعادت ہے جو اللہ نے آپ کے حصے میں رکھی، تو آپ اللہ کی بڑائی اور تکبیر اس میں بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک۔ اب قرآن مجید کی جو اولین اور بنیادی تشریح ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور رمضان المبارک کے فضائل کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، جی، وہ ایک روایت، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن، یعنی اگر 29 شعبان تھے، شعبان کا مہینہ 29 دن کا تھا، تو 29ویں دن، جیسے اس مرتبہ شعبان 29 کا ہوا اور پھر آج جو ہے چاند ہو گیا، جی، اگر 30 کا تھا تو 30ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، واضح ارشاد فرمایا، اور اس کا آغاز یہاں سے کیا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں آپ پر ایک عظیم مہینہ جو عظمتوں کا بھی سردار ہے،
آپ پر اپنا سایہ ڈالنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سبحان شہر مبارکن، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی برکت جی اس رمضان کی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ اکبر اللہ۔ اور قرآن کے متعلق متعدد قرآن مجید میں آیات ہیں کہ کتاب مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک رات اس مہینے میں اللہ نے عبادت کے لیے ایسے رکھی جی جو 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا کہہ اور یہ 1000 مہینے ایک صدی کے تقریباً برابر جاتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے۔ جی 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے۔ آج اگر ہم ریشو نکالیں یہاں اس خطے میں لوگوں کی عمروں کا، حضرت علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میرا خیال ہے بڑی مشکل سے 70 اور 72، یعنی 83 تو ریشو ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم ہوں گے جو اس کو کراس کریں گے۔ تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے کسی کے لیے، بے شک۔ لیکن ایک رات ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی زیادہ عبادت کے برابر قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کچھ چیزیں جو اس وقت ہماری بہت زیادہ ضرورت ہیں وہ بھی اس حدیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر اور برداشت کا مہینہ ہے۔ بے شک۔ اچھا، صبر جو ہے ایک ایسی اخلاقی قدر ہے جی کہ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے 90 مقامات پر کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر طرح سے صبر کے پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، صبر کا نمونہ۔ ادھر جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ صبر کی ایک عجیب و غریب حیران کن مثال موجود ہے کہ بغیر کسی غلطی کے وہ کئی برس تک مصر کی جیل میں رہے، صرف اپنی عصمت کو بچانے کے لیے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر لوگ روڈوں پہ لڑ رہے ہیں، سگنلز پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیلے والوں سے لڑ رہے ہیں، دکانداروں سے لڑ رہے ہیں۔ میں اسی طرف یہ کوشچن آپ کی طرف پاس آن کروں گی۔ شیطان تو جو ہے وہ رمضان میں کہتے ہیں بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کیا ہے جو ہم عدم برداشت، روڈز پر، گھروں میں لڑائیاں، پھر مہنگائی، پھر ذخیرہ اندوزی، پھر یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی مولانا عبدالخالق فریدی صاحب نے، اور آپ نے جو سوال کیا وہ عصر حاضر کا سوال ہے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ تمام مسالک میں حدیث جو ہے موجود ہے۔ اور آپ کا سوال یہ ہے کہ اسی مہینے میں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اسی مہینے میں چیزوں کو مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے، اسی مہینے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی صبر کی مفہوم صبر کی بات کی، تو بات یہ ہے کہ شیطان ان لوگوں کے لیے قید ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ مگر جو اللہ کے راستے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہی نہیں ہیں، دراصل رمضان جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا صوم یعنی رک جانے کا، صوم کہتے ہیں رک جانے کو، ٹھہر جانے کو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسے ابھی فرمایا کہ رمضان آنے سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ دیا کرتے تھے اصحاب میں، اور وہ خطبہ شعبانیہ ہمارے یہاں مسلک اہل تشیع میں بھی تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اس خطبے کو مسلمان رمضان آنے سے قبل ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر لے ہر مسلمان، تو یہ لڑائی جھگڑے، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، بے صبری، غیر اخلاقی پہلو جو ہمارے ہاں آیا ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دراصل ہم نے
عبادت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں رمضان میں، مساجد میں لوگ بہت سارے ہو جاتے ہیں، مگر ہم ابھی تک فی زمانہ عصر حاضر میں مفہوم عبادت سے ناآشنا ہیں۔ جب تک ہمیں روح عبادت سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ روزے میں ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہمیں کن کن چیزوں پہ رکنا ہے، کن کن وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پہ حلال کی ہیں وہ اگر سامنے بھی رکھ دی جائیں تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہاں ہم جو عبادات کر رہے ہیں عصر حاضر میں، اور رمضان آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت خدا داد مملکت پاکستان میں عام انسان کا کیا حال ہے۔ جی بالکل، میں اسی لوڈ شیڈنگ نے انسان کو ایک طرف الجھایا ہوا ہے، دوسری طرف مہنگائی ہے، تیسری طرف یعنی مسائل میں گھرا ہوا انسان جب روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا تو خدا اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ تو سائل نے فرمایا، کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے بھائی کو روزہ افطار کرواؤں، تو معصوم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور سے اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کراؤ گے تو خدا آتش جہنم کو تم پر حرام کر دے گا۔ مگر آج بڑے بڑے جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں کتنے بڑے بڑے دسترخوان ہوتے ہیں، مگر جب آپ کہیں چلے جائیں گے تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جہاں وہ آدھی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ تو آج کا یہ رمضان اور آج کا پہلا رمضان ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ شیطان ان لوگوں کے لیے قید ہوا ہے جن کے نفس میں انسانیت، اخلاقیات، شرافت اور اللہ کی رضا، مفہوم صبر، وہ چیزیں ہیں، ان کے لیے شیطان جو ہے وہ قید ہے۔ اور یہ آج جو آپ پہلی سحری کی ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، آج ہمیں یہ نفس کا پہلے دن محاسبہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے۔ آیا صرف سحری کر کے سو جانا ہے اور افطار کے وقت اٹھنا ہے، یا ہمیں رمضان میں پیاس کو بھی برداشت کرنا ہے، بھوک کو بھی برداشت کرنا ہے، اور اخلاقیات کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ سب سے بڑا میسج جو آج کے اس نور سحر ٹرانسمیشن میں یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، میں جب باہر گیا ہوں، میں نے باہر کی کنٹریز میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ لوگ جو کہ کرسچنس ہیں، جو کہ یہودی ہیں، وہ قیمتوں کو آدھا کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی 50% ڈسکاؤنٹ میں نے خود جا کے مارٹ میں دیکھا ہے۔ جی بالکل، مگر ہم مسلمز ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم چیزوں کی قیمتوں کو دگنا کر دیتے ہیں۔ تو پھر علامہ صاحب، یہ جو شیطان ہے یہ ہمارے نفس کا بھی ہے، یہ ہم سب چیزیں تو شیطان پر ڈال کے فری ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک پہلے ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کریں۔ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ تو کریں کہ یہ جو حرمت کا مہینہ آیا ہے رمضان، اس سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوسچن پیپر بھی ہے اور آنسر کاپی بھی ہے۔ جی بالکل، ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کوسچن پیپر کو حل کر کے آنسر نہیں دے پا رہے تو پھر ہم نہ رمضان سے مستفید ہو رہے ہیں اور نہ اس کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں، بس ہم جو ہے وہ ایک بھوک اور پیاس کی کیفیت سے جی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ناظرین کرام بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں یہ سمجھایا کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہم اپنے معاشرے میں بدعنوانی کیوں کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔